करना चाहूंगा, एक तो रोजगार का, दूसरा अमन का, और तीसरा तालीम के ऊपर थोड़ा सा ना जी। तो रोजगार का सर, इस हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि हमारा बॉर्डरी इलाका है, यहाँ तकरीबन 90% जो है लोगों का जो वाबस्ता है बॉर्डर के साथ, और इसको थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक किया जाए तो बेहतर है। जी, मैं पहले इसका जवाब दे दूं। ये बहुत बड़ा सारा वक्त हम इसी के ऊपर लगे हुए हैं कि कैसे वहाँ, बल्कि सिर्फ बलूचिस्तान का इलाका नहीं बल्कि जो पुराना कबायली इलाका था उसका वो जो सारा इलाका, वहाँ कोई बॉर्डर नहीं था, तो वहाँ ज़्यादातर लोग जिसको जो तजारत जिसको कहते थे वो स्मगलिंग थी, वहाँ से चीज़ें यहाँ ले आए, टैप ड्यूटी फ्री होती थी वो। तो वो जब से हमने वहाँ बॉर्डर बनाया है वहाँ प्रॉब्लम आ गया, हमने वो बाड़ लगा दी है अब ताकि स्मगलिंग रोकें, क्योंकि स्मगलिंग से हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही थी। पाकिस्तान में अब पहली दफ़ा बड़ी देर के बाद हमारी अपनी इंडस्ट्री उठ रही है जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी ग्रोथ है। इसका मतलब कि पाकिस्तान में रोज़गार मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मसला ये है कि जो लोग इतनी देर से कई सदियों से वहाँ लगे हुए थे तजारत करने, जिसको वो तजारत करते थे, वो अब उनके लिए मौके कम हो गए। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हम इसके ऊपर बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं बॉर्डर मार्केट्स पर आने के लिए। बॉर्डर मार्केट्स का मतलब ये कि अब उनके लिए फिर भी फायदा होगा, दोनों तरफ ईरान और पाकिस्तान की तरफ भी मार्केट बन जाएगी और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ भी बन जाएगी। इसका मकसद ये हो गया कि वो लोग बजाय स्मगलिंग करने के अब वो तजारत कर सकेंगे, उनको फिर भी फायदा होगा। इसके ऊपर पूरा काम हो रहा है, बल्कि चंद महीने में ये सारी बॉर्डर मार्केट्स खुल जाएंगी। मसला सिर्फ हमें एक है कि जो ईरान से पेट्रोल स्मगल होता है, अब वो जो ईरान का पेट्रोल है वो यानी उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं हमें 180 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान है, क्योंकि वो ड्यूटी के बगैर आता है। और वही पेट्रोल के ऊपर अगर हम ड्यूटी लगा दें तो उससे हमें 180 अरब रुपया फ़ायदा हो सकता है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो बलूचिस्तान में तो अभी भी ईरान का पेट्रोल आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ सबको कई बॉर्डर एरियाज़ पे PSO पेट्रोल नहीं दे सकता। लेकिन बलूचिस्तान के बाहर अब हमने रोक दिया है ईरान का पेट्रोल आना, क्योंकि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उसका। लेकिन जो बॉर्डर मार्केट्स हैं, इंशाल्लाह हम वो जो लोग बेरोजगार होंगे उनके लिए इंशाल्लाह बॉर्डर मार्केट्स के ऊपर हम अब वहीं उनको रोजगार देंगे। जी वज़ीर साहब, सोशल मीडिया पे भी कुछ सवालात आए हैं। एक सवाल है कि कराची ने आपको भरपूर वोट दिए इलेक्शन में, प्रोजेक्ट्स की बात होती है, प्लानिंग होती है, लेकिन कराची पर आपका फोकस नहीं। हमें सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर आपने छोड़ दिया है। महंगाई का बुरा हाल है, हमारा घर नहीं चल रहा, खुदारा कुछ कीजिए। देखें, 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ क्या कि जो 57% जो भी पाकिस्तान हम पैसा इकट्ठा करते हैं 57% सीधा सूबों के चला जाता है। और अब सूबों के पीछे 18th अमेंडमेंट के बाद उनके पास सारे इख्तियारात चले गए। अब मसलन गंदम है, अब फूड सिक्योरिटी तो है हमारे पास, लेकिन क्या वो किस टाइम पे गंदम रिलीज करेंगे, उसकी कीमत क्या होगी, वो सूबों के पास चला गया। अब पंजाब के अंदर जो जिस रेट पे गंदम बिक रही थी और जो सिंध में बिक रही थी उसमें 400 रुपए का फर्क था। अब 400 रुपए हम सिंध को कहते रहे कि आप अपनी गंदम रिलीज करें, क्योंकि जब वो जो सिंध और जो पंजाब है उन दोनों के पास सरप्लस गंदम है, बाकी बलूचिस्तान और KP के पास और नॉर्दर्न एरियाज में उनके पास उनको इंपोर्ट करनी पड़ती है पंजाब और सिंध से। अब जब पंजाब के अंदर तो उन्होंने रिलीज करनी शुरू कर दी तो उनकी गंदम की प्राइस 850 पे रुक गई। सिंध के अंदर वो रिलीज ना करें, हम कहते रहे फेडरल गवर्नमेंट, वहां कीमत चलेगी 1200 1250 पे, तो 400 रुपए का फर्क पड़ गया सूबों के बीच में। पंजाब की गवर्नमेंट सिंध में जानी चाहिए। इस तरह नहीं चल सकता। अगर जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है कीमतें नीचे रखने की, तो फिर हमारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि कब किस सूबे ने गंदम रिलीज करनी है ताकि कीमत नीचे रहे। फिर हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। अब दूसरी चीज ये कि
جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر ہم نے لاوارث چھوڑ دیا، ہمارے پاس 18 امینڈمنٹ کے پاس ہم اور کیا کریں؟ ہم نے ایک سندھ پیکج تیار کیا ہوا ہے، کراچی کا پیکج تیار کیا ہوا ہے، ابھی میں نے جا کے سکھر میں سندھ کا پیکج اناؤنس کیا ہے، اور اس کے باوجود کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے چکی ہے صوبوں کو، اس کے باوجود اضافی یہ پیسہ جا رہا ہے، اور کراچی کے اندر بھی سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ایک کراچی پیکج آ رہا ہے۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام، کون میں سا؟ لاہور سے سید ذاکر علی زیدی بات کر رہا ہے۔ میرا وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا شروع دن سے موقف رہا ہے کہ آپ کرپٹ حکمرانوں اور غلط ورزشی سے پیسہ بنانے والے طاقتور لوگوں کو قانون سے کٹہرے اور اس کی گرفت میں لائیں گے۔ آپ نے بارہا کہا میں کسی بھی صورت میں انہیں NRO نہیں دوں گا۔ میں مانتا ہوں جناب کہ آپ نے کافی حد تک اپنے اس مشن کے مطابق کام بھی کیا ہے، لیکن جناب آپ پچھلے 5-6 مہینوں سے آپ ہمیں شوگر مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے دوست جہانگیر ترین سے نہ صرف آپ نے ملاقات کی بلکہ انہیں NRO بھی دے دیا، اور لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے اور ان سے خفیہ ملاقاتیں نہ کرتے تو آپ کا بجٹ ہی پاس نہیں ہونا تھا۔ میرا جی یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ NRO میں نے ہمیشہ کہا تھا میں نہیں دوں گا۔ میں پہلے اس کے اوپر واضح ہو جاؤں، پھر سے میں نے شروع میں بات کی تھی، میں پھر سے کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بڑا ڈاکو، ایک ہوتا ہے چھوٹا چور۔ چھوٹا چور جو ہوتا ہے نا، وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں، کسی کی چیز چوری کر لی، کسی کا موبائل فون چوری کر لیا، کسی کسی کا موٹر سائیکل چوری کر لیا، لوگ تنگ ہوتے ہیں، لیکن اس سے قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی۔ قوم تباہ ہوتی ہے جب ایک بڑا ڈاکو جو ملک کا سربراہ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جب ہم چوری کرتے ہیں ہم قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، مقروض کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، شہباز شریف، اس کا جو کیس چل رہا ہے، یہ جو باہر جانے کی کوشش، بھاگنے کی، جانے کی نہیں، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے، 7 ارب روپے کا، یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، 700 ارب روپے کا، یہ صرف ایک کیس ہے۔ اس کے علاوہ اور کیسز ہیں ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی۔ یہ صرف جو پیسہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں، جب انہوں ایک بیوی کو گھر لینا پڑے تو وہ پیسہ آ جاتا ہے، وہ بیٹے نے نتھیا گلی میں یا ڈونگا گلی میں گھر بنانا ہے تو پھر وہ TTO آ جاتی ہے، گاڑی لینی ہو تو باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ سوچیں کہ اگر 7 ارب روپیہ صرف ایک، یہ جو ہم نے پکڑا ہے، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، جو باقی ان کے پاس، جو شریف اور نواز شریف کے پاس، جو ان کے بیٹے اربوں روپے کے وہاں گھروں میں رہ رہے ہیں، وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ یہاں کا پیسہ چوری ہو کے گیا۔ اب آپ سارے پاکستان کے جیل کے قیدیوں کو اکٹھا کر لیں جنہوں نے چوری کی ہے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں 70,000 جتنے بھی جو چوری پہ گئے ہوئے ہیں، ان کی سب کی چوری کر دیں وہ بھی 7 ارب روپیہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے جب بڑی کرپشن ہوتی ہے، جو حکمران کرتے ہیں، یہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جنرل مشرف نے جو 2 NRO دیے تھے زرداری کو اور نواز شریف کو، 10 یعنی آپ سب سے سنیں کہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا 10 سال میں قرضہ گیا، اس سے تباہی کیا ملک کو۔ آج جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کے اوپر اور سود دینے پہ اور قسطیں، اس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں نے نہ تب کبھی آپ کو شروع میں بھی کہا، نہ میں آج، میں کبھی کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے ووٹر یا مجھے ووٹ نہیں پڑے گی، مجھے خوف خدا ہے، اللہ کو میں جواب دے ہوں۔ میں یہ اگر کس منہ سے ہم یا لوگ بچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ اب آگئی بات جہانگیر ترین کی۔ جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے۔ میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی۔ جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے، جو 25 سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے، جہاد کی ہے، کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی۔ کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا، کوئی انتقامی کارروائی کی، ایک جگہ مجھے بتا دیں۔ تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر ترین، اس سے میں کیسے کروں گا؟ تو اس ناانصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے
کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے لوگوں سے عوام کو تکلیف پہنچا کے، غریب لوگ چینی کھاتا، اس کے لیے چینی سب کچھ ہے، ان کو نقصان پہنچایا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو NRO نہیں ملنے لگا. اور میں آپ کو سامنے ایک چیز میں نے دیکھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں. اس ملک میں کرتے کیا رہے ہیں؟ جو طاقتور ہے وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں. اب سارا جو ملک کا ٹاپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور، وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں، سب کی شوگر ملز ہیں. اب وہ شوگر، آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے. اگر 20 اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا. لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے، اب یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے. 5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے، انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 22 ارب روپیہ. اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے؟ 12 ارب روپیہ. تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا. اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے؟ 29 ارب روپیہ. یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتور ہیں، یہ کیونکہ یہ طاقتور ہیں، ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں، ان کے شریفوں کی بھی شوگر ملز ہیں اور وہ زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں، نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں. چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں. چینی بن جاتی ہے 3 مہینے میں، گنا جاتا ہے شوگر مل میں، چینی بن گئی. لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے. اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز، یہ میرا وعدہ آپ سے، سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی، لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی. جی آگے بڑھتے ہیں. پچھلی بار ایک اور ہمارے ساتھ کالر آئے تھے، صدیق صاحب سرائے عالمگیر سے. انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تھا، اس کا کیا حل ہوا؟ ایک ویڈیو پیکیج ہے مختصر سا، وہ دیکھیں گے. میجر صدیق نے کہا ہے کہ میرا بیٹا جو بلوچستان میں ایک بڑے آپریشن میں 14 سال پہلے شہید ہوا، اس کی یاد میں ایک اسپتال بنایا جائے جو آج تک نہیں بن سکتا. احمد صاحب آپ ذرا پلیز اس کے اوپر چیک کر لیں. اس کال کے اوپر مجھے ایک بڑا اچھا ریسپانس ملا اور انہوں نے امید دلائی، جس سے میں بہت متاثر ہوا. میرے جو پہلے جذبات تھے وہ اور تھے، اور ان کی کال سننے کے بعد میں بہت مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ اس علاقے کو ایک اچھا اسپتال ملے گا اور میرا بیٹا میجر پرویز اس کی یادگار کے طور پر ایک اچھی اسٹیبلشمنٹ وہاں بن جائے گی. جی وزیر اعظم صاحب، ایک سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہمارا برا حال ہے، کچن نہیں چل پا رہا، اکانومی کے کیا حالات ہیں، ذرا ہمیں بتائیے، اور کب تک یہ مہنگائی ختم ہوگی؟ دیکھیں، ایک مہنگائی کا تو ایک میں نے بتا دیا نا کہ یہ جب طاقتور اکٹھے ہو جاتے ہیں، کارٹیلز یا مونوپلی بنا لیتے ہیں، جس طرح شوگر ملز ایسوسی ایشن اکٹھی ہو کے خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. یعنی چینی ایک اسینشل آئٹم ہے، یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب تک یہ پہلی دفعہ اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور چینی کی قیمت نیچے آئی ہے، نہیں تو وہ وہی فیصلہ کرتے تھے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے سے بار بار، اور یہ ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ چیز، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کو میں نے صرف 2 وجہ سے لے کے آیا ہوں. ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں، انفلیشن کو روکیں، قیمتیں روکیں، اور دوسرا کہ گروتھ ریٹ بڑھائیں، یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. اس 2 وجہ سے میں شوکت ترین کو لے کے آؤں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا گرافز دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سارا وقت مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ ہے مہنگائی. پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا، کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. یہ میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس گراف کے اوپر آپ بڑا غور سے دیکھیں. یہ گراف کے اندر یہ پاکستان ہے اور یہ پھر ہندوستان ہے. یہاں پاکستان میں سب سے سستا ہندوستان کے مقابلے میں انڈونیشیا، سری لنکا، ترکی، امریکہ، بھوٹان، بنگلہ دیش،
चाइना, हिंदुस्तान, ये सबसे ज्यादा सस्ता आज पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर बिक रहा है। हम इसके ऊपर आराम से थोड़ी एक्साइज लगा के, लेवी लगा के पैसा भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पैसे की भी जरूरत है। लेकिन हमने सिर्फ इसको सबसे नीचे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमें पता है कि लोगों के ऊपर बोझ और नहीं डाल सकते हम, और हम एहसास है कि जब आप ये बढ़ाते हैं तो सारी महंगाई बढ़ जाती है। ये मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूं कि हमने अपनी तरफ से सबसे कम पेट्रोल रखा है ताकि लोगों पे बोझ ना पड़े। जो प्रॉब्लम आ रहा है मैं जरा भी आपको बता भी दूं, इस वक्त दुनिया के अंदर कमोडिटी की कीमतें ऊपर जा रही हैं। मैं अब आपको जरा ये वर्ल्ड बैंक की सर्वे है, इसके अंदर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि दुनिया में अब वर्ल्ड बैंक की सर्वे है कि जो एनर्जी है, बिजली, गैस वगैरह, वो 64% ऊपर गई है दुनिया में। नॉन एनर्जी 30% ऊपर गई है। खाने पीने की चीजें 29.4% ऊपर दुनिया में गई हैं। मेटल्स यानी सरिया वगैरह जो चीजें इस्तेमाल 41% दुनिया में ऊपर गई है। क्रूड ऑयल 84% ऊपर गया, क्योंकि एक बार नीचे आके फिर ऊपर गया। कॉटन दुनिया में 44% ऊपर गई है। पाम ऑयल, ये जो हम सब जो घी महंगा है, जो लोग शोर मचाते हैं क्योंकि हम ज्यादातर घी इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल 54.8% ऊपर गया दुनिया में। सोयाबीन ऑयल 36.6% ऊपर गई है। चीनी दुनिया में 14%, 5% ऊपर गई है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बदकिस्मती से ये जब से कोविड आई है, जो कोरोना की वजह से सप्लाईज इफेक्ट, दुनिया में इसका इंपैक्ट गया है। मैं सिर्फ एक ब्लूमबर्ग की ये इंटरनेशनल चीज है, ये एग्रीकल्चर का, सिर्फ ये बता रहा हूं कि फूड इन्फ्लेशन दुनिया में और पाकिस्तान में किधर गई है। ये में दो हैं, ये ऊपर है पाकिस्तान की लाइन और ये नीचे है ये दुनिया के अंदर। ये जरा मुलाजा फराएं, पाकिस्तान फिर भी हम इसको इस तरह नीचे रख के बैठे हुए हैं। दुनिया की ये जरा कीमतें देखें कि ये किस तरफ ऊपर जा रही है। मैं पहले तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम कोई दुनिया में कोई जजीरा नहीं है, हम जो दुनिया में होता है उसका इफेक्ट होता है हमें। लेकिन मैं आपको अब जो चीज जो आपके सामने लाना चाहता हूं वो दूसरी चीज जिससे कीमतें बढ़ती हैं वो है बिजली। जब बिजली ऊपर जाती है तो दुनिया में कीमतें ऊपर चली जाती हैं। पाकिस्तान में हर चीज ऊपर चली जाती है बिजली की वजह से। तो मैं सिर्फ आपको बिजली का मसला बताना चाहता हूं ताकि आप समझ जाएं। वो मेरा ग्राफ किधर है, वो बिजली वाला जो था। अच्छा जी, ये जरा देख लें, स्क्रीन पे भी आ जाएगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊं बिजली का मसला क्या है। बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए बिजली बनाने के लिए, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे गवर्नमेंट में आने से पहले के साइन हुए। हमारे जो आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो कोई 30-30 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो साइन किए गए। गैस का कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया गया था कतर से, वो हमारे आने से पहले का साइन किया गया था। और जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उनके अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक बिजली घर से कि आप बिजली बनाएं, जितनी भी आप बिजली बनाएंगे गवर्नमेंट खरीदेगी, और अगर गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल करे या ना करे हम आपको पैसे पूरे देंगे। यह है कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। यह बड़ा जरूरी आपने समझना है कि हमारे से इस वक्त हुआ क्या। जब नून लीग की हुकूमत आई तो जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी वो थी 180 अरब रुपया। ये जरा नोट कर लीजिए सारी फिगर्स। उनके जब 2013 में 180 अरब रुपया था। जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 में तो वो पहुंच गई 484 अरब रुपए पे। आज वो पेमेंट खड़ी है 900 अरब रुपए पे। और 2023 में ये कैपेसिटी पेमेंट चली जाएगी 1455 अरब रुपए पे। 1455 अरब रुपए का मतलब यह कि अगर हम वो बिजली इस्तेमाल करें या ना करें हमें ये पैसा देना पड़ेगा। अब ये हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किए,
یہ ہمارے اوپر یہ پورا بوجھ پڑا ہوا ہے جو پچھلے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں. ہماری مشکل کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم اب کس طرح اور انہوں نے بجلی کی اتنی جو بجلی یہ بنے گی وہ اتنی زیادہ بنا دی ہے کہ پاکستان کے پاس ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اتنی بجلی کی. ہم وہ اتنی بجلی استعمال ہی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ گرمیوں میں اور سردیوں میں پاکستان میں بجلی کے اندر 3 گنا زیادہ فرق پڑتا ہے. گرمیوں میں اگر ہم بجلی استعمال کرتے ہیں کیونکہ زیادہ استعمال 24,000 میگا واٹ، تو سردیوں کے اندر وہ پہنچ جاتی ہے 9,000 میگا واٹ پہ، لیکن پیسے ہمیں پھر بھی پورے دینے پڑتے ہیں. تو پہلے یہ آپ مسئلہ سمجھ جائیں تاکہ جب وہ بجلی مہنگی ہوتے ہیں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. یہ کانٹریکٹ ہم نے نہیں سائن کیے، لیکن ہم نے کیا جب سے آئے ہیں ہم کوشش کی. ہم نے پہلے تو آئی پی پیز کے ساتھ بات کی جو پرانے یعنی جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ہم نے ری نیگوشیٹ کیے ان سے باتیں، اور مجھے بڑا اپنی ٹیم کے اوپر فخر ہے کیونکہ جب آپ یہ کانٹریکٹ سائن کر لیں تو اس کے بعد آپ ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹرائبیونلز میں چلے جاتے ہیں اس کے اوپر، اور اس کے اوپر آپ کو پھر آپ کو فائن ہوتا ہے جس طرح ریکو ڈیک کے اندر، کیونکہ ہم نے وہ کیا نہیں، وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس پہ چلے گئے اور ادھر پھر ہمیں فائنز ہوئے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بجلی میں کیا کیا. ہم نے جو آئی پی پی کے کانٹریکٹس تھے اس میں 134 ارب روپے کا ایک دم ہم نے کم کروائے، 134 ارب روپے، اور 20 سالوں کے اندر 770 ارب روپے کی کمی کروائی ہے جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ نئی ری نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹ جو پرانی گورنمنٹ نے سائن کیے ہوئے تھے. دوسری چیز جو قطر ہے، قطر کے ساتھ کہ جو ایل این جی کا انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا پچھلی حکومت نے، وہ 13.37% برینٹ کے اوپر انہوں نے کیا تھا. 13.37% برینٹ کے اوپر. ہم نے جو قطر سے کانٹریکٹ سائن کیا یہ ذرا آپ دیکھ لیں، 10.2% پہ وہ اسی قطر سے کیا. اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس سے پاکستان کو $300 ملین کا ہر سال کم ہمارا خرچہ ہوگا. 10 سالوں کے اندر جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے $3 ارب کا ہمیں کم خرچہ پڑے گا. یہ ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مسئلے ہمیں مہنگائی کے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا اس میں ایک تو انٹرنیشنل قیمتوں اوپر چلی گئی، ہم اس کا کیا کریں؟ جدھر ہم کر سکتے تھے پٹرول، ہم نے سب سے علاقوں کے اندر کم پٹرول اور ڈیزل بیچ رہے ہیں اس وقت کیونکہ ہم نے ان کے اوپر لیویز اور ٹیکسز نہیں لگائے. جو بجلی کے کانٹریکٹ ہیں بدقسمتی سے ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیونکہ پرانے کانٹریکٹس ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جاتے ہیں، ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے. انٹرنیشنل کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے انہوں نے، ہم کوشش کر کے آئی پی پی سے ہم نے ان کی قیمت کم کی ہے. یہ بھی بڑی بات ہے، ہماری اب ٹیم نے یہ کم کر دیا ہے. اور جو پھر گیس کا کانٹریکٹ، کیونکہ ہماری گیس نیچے جا رہی ہے، زیادہ گیس ہمیں باہر سے لانی پڑ رہی ہے، تو گیس کا بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کم قیمت کے اوپر گیس لی ہے تاکہ عوام کے اوپر کم بوجھ پڑے. یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا، اس کے بعد پھر ہم آپ سے دوبارہ ملاقات.